اپنے کسی نہ کسی بیان کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے شیو سینا لیڈر اور سامنا اخبار کے ایڈیٹر سنجے راؤت کے ایک آرٹیکل نے تہلکہ مچا دیا ہے، جس میں انہوں نے مودی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مرکزی حکومت اسی طرح ریاستی حکومتوں کو کمزور کرتی رہی تو سوویت یونین کی طرح ایک دن ہندوستان کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر بی جے پی والے سخت ناراض ہیں۔ پارٹی کے ترجمان شاہ نواز حسین نے کہا ہے کہ شیو سینا اس وقت وہ زبان بول رہی ہے جو آزادی سے پہلے مسلم لیگ بولا کرتی تھی، جبکہ مہاراشٹر بی جے پی کے لیڈر رام کدم نے سنجے راؤت کے اس بیان کو فوجی جوانوں کی توہین قرار دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے ٹکڑے ہونے کی بات سن کر کسی بھی ہندوستانی کو غصہ ضرور آئے گا، لیکن کیا سنجے راؤت خود چاہتے ہیں کہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں جیسا کہ بی جے پی الزام لگا رہی ہے، یا واقعی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ملک میں ریاستی حکومتوں کی بغاوت کا خطرہ ہے؟ یہ محض سنجے راؤت کا سیاسی بیان ہے یا خدا نخواستہ واقعی ملک میں کوئی ایسی چنگاری پھوٹ رہی ہے؟ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے حالات پر ایک نظر ڈالنی ضروری ہے، اور حالات سنجے راؤت کے بیان کی تصدیق کریں یا نہ کریں ایک تشویش ضرور پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کو ملک کی زیادہ تر ریاستوں نے اپنے یہاں نافذ کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس کے بعد ان ریاستوں نے کسان بل کو بھی ٹھکرا نہیں دیا؟ کیا اس وقت CBI پر کئی ریاستوں میں وہاں کی حکومت کی اجازت کے بغیر داخل ہونے پر پابندی نہیں لگا دی گئی ہے؟ یہ ریاستی حکومتوں کی مرکزی حکومت سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ کہہ کر نظر انداز کیا جائے کہ یہ اپوزیشن پارٹیوں کی حکومتوں کی سیاسی کارستانی ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مرکزی حکومت کے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ان سب میں پھوٹ نمایاں طور پر نظر آ چکی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ سنگین الزام نہیں لگایا کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ رہتا ہے جس کی وجہ سے ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے؟ کیا CBI کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کی چپقلش میں ملک کی اس سب سے باوقار تفتیشی ایجنسی کے 2 گروہوں کے درمیان جھڑپ نہیں ہو چکی ہے؟ RBI کے سربراہ نے کسی نہ کسی بہانے مودی حکومت کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا؟ کیا ان سرکاری اور آئینی عہدیداروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے اپوزیشن نے اکسایا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان عہدیداروں کا کوئی ذاتی مفاد یا مقصد ہوگا جس کی وجہ سے یہ مودی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے یا آپس میں لڑنے پر مجبور ہوئے ہوں گے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان دنوں حکومت کے خلاف جو بھی احتجاج ہو رہا ہے اس میں پورا ہندوستان بغیر کسی لیڈر یا بغیر کسی گروہ کی قیادت کے ایک ہو جاتا ہے اور مرکزی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے؟ CAA کے خلاف بھی سارا ہندوستان ایک تھا، حالانکہ بی جے پی لیڈروں اور گودی میڈیا نے اسے مسلمانوں کا احتجاج ثابت کرنے کی بے حد کوشش کی۔ کسان تحریک میں بھی بظاہر سکھ برادری آگے نظر آ رہی ہے، لیکن ہندوستان کا ہر طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ شاہین باغ اور سنگھو بارڈر کے احتجاج کے درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، وہ تھا ملک بھر کے لاکھوں مزدوروں کا بھوکے پیاسے پیدل اپنے اپنے گھر کی طرف کوچ کرنا۔ یہ پیدل سفر گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ ہزاروں میل لمبی مسافت تھی جو ان محنت کشوں نے محض اپنے حوصلے اور صبر کے دم پر طے کی تھی۔ بظاہر یہ ان مزدوروں کی مجبوری نظر آ رہی تھی، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ یہ بھی اس غریب طبقے کی ایک طرح سے بغاوت تھی۔ کیا اس وقت ملک بھر میں لاک ڈاؤن نہیں لگا ہوا تھا؟ کیا اس وقت لوگوں کا گھروں سے نکلنا ممنوع نہیں تھا؟ کیا لوگوں کا ایک ساتھ کسی جگہ جمع ہونا یا سفر کرنا اس وقت منع نہیں تھا؟ پھر بھی یہ مزدور حکومت کی ساری ہدایتوں اور تاکیدوں کو نظر انداز کر کے کیوں اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ کیوں انہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر حکومت کی نافرمانی کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ وہ وزیر اعظم جس سے انہوں نے امیدیں لگا رکھی تھی وہ تقریر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔
ان سارے سوالوں کا بی جے پی اور گودی میڈیا کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اپوزیشن انہیں بھڑکا رہا ہے، چاہے وہ شاہین باغ کا احتجاج ہو، مزدوروں کی ہجرت ہو یا پھر کسانوں کی تحریک۔ ہر بار ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لیڈروں اور اینکروں نے یہی رٹا رٹایا سبق دہرایا۔ ایک طرف تو یہی گودی میڈیا یہ کہتے نہیں تھکتا کہ نریندر مودی دنیا کے سب سے مقبول اور طاقتور لیڈر ہیں اور اپوزیشن کے سارے لیڈر ان کے سامنے بونے ہیں۔ پھر میڈیا کے یہی چینل کہنے لگتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اتنے چالاک ہیں کہ ان کے ذرا سے بہکانے پر پورا ہندوستان اپنا کام دھندہ چھوڑ کر مودی حکومت کے خلاف دھرنے پر بیٹھ جاتا ہے۔ ملک میں آج اگر یہ ماحول پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے اپوزیشن نہیں بلکہ خود مودی حکومت اور اس کا غلام گودی میڈیا ذمہ دار ہے۔ جب کبھی کوئی مودی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے غدار وطن، حکومت کا دشمن اور دہشت گردوں کا ساتھی ثابت کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آواز اٹھانے والے مسلمان ہیں تو پاکستانی ہیں، سکھ ہیں تو خالصتانی ہیں، کمیونسٹ ہیں تو چینی ہیں اور اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں۔ اس طرح ہر احتجاج کرنے والے کو خود سے الگ ثابت کرنے کا رجحان سماج میں خود بخود علیحدگی پسندی کا ایک ماحول پیدا کر رہا ہے۔ جب عدالتوں میں ثبوتوں کے بجائے آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگیں، جب میڈیا سچائی دکھانے کے بجائے سچائی پر پردہ ڈالنے کا کام کرے اور جب پارلیمنٹ کے سیشن اس لیے ملتوی کیے جانے لگیں کہ اپوزیشن سوال نہ پوچھ سکے تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یوں ہی چپ چاپ سب کچھ سہتے رہیں گے اور مودی مودی کے نعرے لگاتے رہیں گے؟ ان کے صبر کا پیمانہ کبھی تو چھلکے گا، یہ کبھی تو سڑکوں پر اتریں گے۔ اس وقت ملک میں یہی ہو رہا ہے، جو بھی مودی حکومت کے خلاف احتجاج کرتا ہے لوگ خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مودی حکومت کے ساتھ رہ جاتے ہیں صرف اس کے اپنے پارٹی ورکر اور ٹی وی چینل پر بیٹھے اینکر جن کی کل تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہے۔ آج اگر ٹی وی کو بند کر دیا جائے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کتنے لوگ مودی حکومت کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ اس کے خلاف۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ چین اپنی فوجیں لے کر سرحد پر لگاتار در اندازی کر رہا ہے اور ادھر کشمیر سے روزانہ مٹ بھیڑ کی خبریں آ رہی ہیں جن میں فوجی جوان شہید بھی ہو رہے ہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ پورے سماج کو متحد کر کے آنے والے خطرے کے لیے تیار کیا جاتا، مگر مودی حکومت اس کے برعکس لوگوں کو دیگر مسائل میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرحد کے اس پار سے جو خطرہ ہے اس کا مقابلہ تو فوجی جوان کسی نہ کسی طرح کر ہی لیں گے، مگر ملک کے اندر حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نفرت اور پھوٹ کا جو ماحول تیار کر رہی ہے وہ اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ آواز اٹھانے والوں کو غدار کہہ کر الگ تھلگ کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس طرح ایک ایک کر کے ہر طبقے کو خود سے دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہر طبقہ حکومت کے خلاف بولنے پر غدار کہلائے گا، جب ہر سماج آواز اٹھانے پر غیر ملکی ہو جائے گا تو پھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے بچے گا کون؟ اس لیے سنجے راؤت کی بات بھلے ہی سیاسی مقصد سے کہی گئی لگتی ہو لیکن اسے یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی ملک کو ایک کر کے رکھنے کے لیے عوام کو متحد کرنا، اپوزیشن کے حقوق کا خیال رکھنا اور مقامی اور ریاستی طاقتوں کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ موجودہ حکومت ٹھیک اس کا الٹا کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہندوستان کا کوئی شہری نہیں چاہتا کہ سنجے راؤت کی بات سچ ہو، خود سنجے راؤت بھی شاید ایسا نہ چاہتے ہوں، لیکن اگر ان کے یا کسی بھی ہندوستانی کے دماغ میں اس طرح کی بات آئی ہے تو اس میں قصور ان کا نہیں بلکہ مودی حکومت کا ہے جو اپنے طور طریقے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔